جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارا ٹاپک مظلوم عوام, اور اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں, جو ہماری عوام ہے, جو ہماری لوگ ہیں, وہ کتنے سینسٹیو ہیں ظلم کے بارے میں, اور وہ ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے, ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہی رہیں گے. اور ان کے جذبات سے علی بھائی اندازہ آپ نے دیکھیں فون کال جاتی ہیں, جیسے کہ لوگوں کا جو کہنے کا وہ ہے کہ ایک کے بعد ایک ملت جو ہے وہ ظلم سے دوچار ہو رہی ہے اور اپنی برادر کشی ہو رہی ہے اپنے لوگوں کے ہاتھوں. ایک اور کالر کو جو ہے وہ شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کچھ بات کر سکتا ہوں پلیز؟ جی آغا صاحب بسم اللہ, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. السلام علیکم. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. جو آپ ڈسکشن کر رہی ہے ماشاء اللہ, یہ ٹاپک ابھی چل رہے ہیں, کافی اس میں سے آؤٹ کم بھی ہو رہا ہے. ابھی ایک چیز میرے کو جو آپ کو بولنی تھی کہ وہ اٹس بیکمنگ اے وار آف عربس اینڈ نان عربس کے اوپر ہے. وہ ایران کو استعمال کر رہے ہیں بیکاز ایران از ون آئسولیٹڈ کیس ہے, ایران کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں. ابھی دوسری چیز ہے کہ اف عربس آر سینسیبل کہ وہ دیکھنے جاوے حقیقت کے اندر کتنا فساد جو عرب کنٹریز میں مڈل ایسٹ میں ہوا ہے, اس میں ہمیشہ سعودی عربیہ کا ہاتھ رہا ہے. آپ لے لو لیبنن کے اندر یا عراق کے اندر یا سیریا کے اندر, وہ آم اتنا بہت خریدتے, وہ آم کدھر جاتے, اتنے لاکھوں کا آمس خریدتے کہ میرے کو لگتا ہے سارے مسلمان اکٹھے بھی ہو جائیں گے, اتنا آمس کسی نے نہیں خریدا ہے. تو وہ آمس لے کے اس کا مین بیہائنڈ اس کے سارا یہ کانفلکٹ ہے کیا نہیں. آج یہ ایک یمن اتنی غریب کنٹری ہے کہ وہ اس کی آرمی کے پاس بھی اتنا سہول نہیں ہوگا کہ وہ سعودی عربیہ کے ساتھ کوئی جنگ کر سکے. اس نے کبھی ایک پتھر بھی نہیں پھینکا ہے سعودی عربیہ کے اوپر. یہ ایلیگل وار ہے کمپلیٹلی وداؤٹ اینی کوز, کہ کوئی ہے ہی نہیں, کہ یمن ہیز ناٹ ایون تھریٹن ٹو اٹیک سعودی عربیہ. نہیں, یہ سارے ملک کو اکٹھے کرنے کا آئی تھنک دیر از اے ویری بگ, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے کہ وائی آر دے ڈوئنگ دیٹ. تو مسلمان کو یہ سمجھنا پڑے, اسپیشلی پاکستان از گیٹنگ انوالوڈ انٹو اٹ. پاکستان کی خود کی جنگ اتنی بڑی ہے کہ دے آر کوٹ اپ ان سچ اے میس. ابھی وہ آرمی کو بیچ کے ادھر کیا کریں گے, واٹ آر دے گوئنگ ٹو ڈو انسٹیڈ کہ وہ انفیکٹ دے آر گوئنگ ٹو کریٹ مور اینیمیٹی ود دا پیپل. پاکستانی کا نام بھی ایسے اتنا برا ہو گیا ہے, ناٹ بیکاز دا پبلک از بیڈ, ہماری گورنمنٹ ہے ہی نہیں, اس ایلیگل گورنمنٹ وچ از رننگ دا کنٹری. کبھی وہ لوگ نے سوچا ہی نہیں ہے کہ ہماری ملت کا کیا ہونے والا ہے. تو آئی تھنک پاکستان ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل. انفیکٹ میرے کو لگتا ہے عوام کو اٹھنا چاہیے ابھی. دس از دا رائٹ ٹائم. دے شوڈ سے کہ نو, انف از انف. ہمارے کنٹری کے اندر ہمارے پاس خود کے پاس کچھ نہیں ہے, ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو گیٹ انوالو انٹو اٹ. میرے کو لگتا ہے پاکستانی آرمی از ریلی اسٹریچڈ اپ. آج جو ادھر کانسنٹریٹ ہوئیں گا, دا بارڈرز آر اوپن فار دی terrorists to come into Pakistan and make more destruction. شکریہ. جی بہت گفتگو واقعی ایسی بات ہے کہ اپنی سرحدیں محفوظ نہیں ہیں ہماری. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام. ہدایت ٹیلیویژن. جی آپ کون ہو, کہاں سے؟ میرا نام سراج ہے, میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی سراج صاحب. میں ابوسی صاحب سے بات کر سکتا ہوں ایسے کہتے ہیں؟ جناب فرمائیے, بسم اللہ. جی فرمائیے. جی آپ جناب علی, آپ سے ایک خواہش ہے کہ اگر آپ اس پروگرام کو جو یمن کی جو سمری جو آپ نے پڑھی ہے, اگر آپ اس کو 1 سے 2 مرتبہ ریپیٹ کریں تو تاکہ لوگوں کو سب کو پتہ چلے کہ کیا حقیقت کیا ہے. It was a very good summary. I appreciate that and I pray for your life. Thank you very much. جزاک اللہ. بیچ میں ریپیٹ کر دوں گا جیسے کال سے مجھے فرصت ملے گی تو. بالکل. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کو علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام علی بھائی. شکریہ. ماشاءاللہ آج آپ کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے. ٹاپک سے پہلے تو میں یہ کہوں گا, مجھے تو علی بھائی لگتا ہے کہ پاکستان اور ایران کا جو نیوکلیئر ہے وہ خطرے میں ہے. یہ بات یاد رکھ لیں. مجھے بدبو آ رہی ہے
جس طرح انہوں نے اسلامی کانفرنس کے اوپر حملے کیے، بھٹو صاحب کو مروا دیا، شاہ فیصل کو مروا دیا کہ مسلمان کہیں اسلامی کانفرنس میں اکٹھے نہ ہو جائے اسلامی پلیٹ فارم پہ، وہی آج آپ دیکھیں گے کہ آج کتنے کتنے کرائسس ہیں ہمارے. لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھٹو صاحب ایک ایسا پلیٹ فارم دے گئے ہیں، اس کے لیے اگر آپ کی سوئی گم ہو گئی ہے نا، گھر میں سوئی نہیں مل رہی، تو آپ اسلامی کانفرنس میں وہاں پہ جا کے کال کریں کہ بھی ہماری سوئی نہیں مل رہی، کہاں گئی. تو بھٹو صاحب نے بڑا اچھا پلیٹ فارم دیا تھا، وہ بھی انفارچونیٹلی انہوں نے آہستہ سا کرتے 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 توڑ دیا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لڑتے ہیں لیکن ہمارا پلیٹ فارم نہیں ہے. اسی طرح مجھے جو خطرہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایران کے پاس جو ابھی طاقت کا جو ایک تھوڑی بہت ہی ہم کوئی چہرہ دکھا سکتے ہیں یا کسی دشمن کو روک سکتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اسی گڑبڑ کے اندر سارا کا سارا نزلہ جو ہے نا وہ ایران کے اوپر اور پاکستان کے اوپر گرے گا. یہ مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے. تو باقی مظلوم تو مجھے وہ نوحہ یاد آ گیا، مظلوم زمانے تے شبیر جیا کوئی نہیں، مظلوم زمانے تے شبیر جیا کوئی نہیں، شبیر جیا کوئی نہیں. دکھ تریا پیغمبر نے امت نو حیا کوئی نہیں. امت کا ستیہ ناش ہو گیا علی بھائی، کہاں کہاں روئیں. مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے ایک بڑی اچھی طرح توجہ دلائی تھی. وہ کہتے ہیں کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لیندا. یہ جو کچا رنگ ہے جو انسانیت کو دیتے ہیں، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں جو ممبروں پہ بیٹھتے ہیں. اور جس حالت میں آج ہم یمن کی حالت میں پہنچ چکے ہیں، جو ہماری اسلامی کانفرنس سے ہم محروم ہو چکے ہیں، یہ جو تباہی جو ہے، انہوں نے ممبر رسول والوں نے پکا رنگ دیا ہی نہیں، انہوں نے دیا ہے للاری والا کچا رنگ. وہ دیتے تھے، پیسے لیتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ محمد علی سے پیسے لے کے اس کو کچا رنگ دے دو، نیکسٹ فرائیڈے آئے گا کیونکہ اس کا رنگ اتر چکا ہوگا، تو پھر ہم اس سے پیسے لیں گے، پھر اس کو تھوڑا سا رنگ دیں گے اور اس کو تھوڑی سی پڑیا سگا دیں گے، اللہ اللہ خیر صلاح. ان لوگوں نے بزنس بنا لیا، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. انسانیت کے علمبردار تھے، اللہ اکبر، ہم نے انسانیت کو بلند کرنا تھا. وہ رسول جو کہتا تھا کہ انسانیت کو ایک زمین سے نکال کے اور بلندیوں کی طرف لے گئے، جہاں پہ انہوں نے لاسٹ الفاظوں میں پوری انسانیت کو کہہ دیا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی اجمی کو کسی اجمی پر، تم سب ایک ہی آدم کی اولاد ہو. یہ سب میسج جو انسانیت کو دے کے گئے تھے، اور آج ہمارا علی بھائی ستیہ ناش ہو گیا ہے. انہی کی وجہ سے ذمہ داروں کی طرف انگلی کرو، اور یہ جو ذمہ دار یہ جو کچا رنگ دیتے ہیں، میاں صاحب نے بڑا کہا کہ یہ دکانداری لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بابا بلے شاہ یہی کہتے تھے، فیض فیض یہ کہتا ہے، مجھے بڑے علامہ اقبال مار گئے یہی اسی طرح توجہ دانے کے لیے کہ یہ نہ کہتا ہوں انہوں سے نکلتے ہیں، کبوں سے نکلتے ہیں، نہ یہ کچھ کام کرتے ہیں، صرف اور صرف فتنہ فساد فتنہ فساد فتنہ فساد. آج تک کسی نے کہا. پھر میں وہی عوام کو آپ کے پلیٹ فارم سے ایک ہی میسج دوں گا کہ بھٹو صاحب نے جو کچھ مرضی تھا، بھٹو صاحب آپ کو ایک کام دے گئے تھے، اس کام کو پھر دوبارہ پانی دو، اس پودے کو پھر دو. آپ یقین جانیے اسی پلیٹ فارم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ پوری انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہیں. جو دین ریت کے اندر چلا گیا اس کو دوبارہ پھر ہم نے باہر نکالیا. ادروائز ایک آدمی اکیلا بیٹھ کے یہ ہم کو ماریں گے، یہ ہم کو ماریں گے. اور یہی یمن کی اسی لڑائی سے دیکھ لینا کہ اگر یہ کل کو نیوز نہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ کہتے ہیں نیوکلیئر پاکستان کا ختم کرو، یہ تو مار دیں گے، اپنے آپ بھی ماریں گے اور ہم کو بھی ماریں گے. یہ ایران، اس کو بھی مارو کیونکہ یہ اپنے آپ بھی مارے گا، ہم کو بھی مارے گا. ہمیں انسانیت کا پیغام دینے ہی نہیں دیا. ہمارا ہر پلیٹ فارم ہماری طاقت چھین لی، ہم سے آئل چھین لیا. دیکھیں کہ یہ آئل تھا، پوری دنیا کو دیتے تھے نا آئل. اگر یہی آئل یہ سب کچھ اگر ان کے پاس ہوتا تو آج ہم یقین جاری ہمارے ہاتھوں میں کٹورے ہوتے، ہم در بدر ہوتے. تو مسئلہ یہی ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے آیا تھا. اسلام وہ کیا کہتے ہیں رونگ ہاتھوں میں ہے.
ان سے دوبارہ علی بھائی میری بہن اٹھو اور اصل اسلام کی تشریح کرو اور اصل میسج جو نا اس انسانی تک پہنچاؤ جس کے لیے ہم کو بھیجا گیا تھا, جس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. وہ تو کام ہمیں کرنا نہیں دیا. یہ سعودی عرب والے ایک کام کیا کیا ہے مجھے یہ بتا دے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کوئی چھوٹا سا ہاف انچ بھی کام کیا ہو تو میں خدا کی قسم میں جا کے ان کے ہاتھ چوموں گا. مجھے تو نظر ہی نہیں آتا کہ انہوں نے کام کیا. اور ان سے کیا, میری پوری امت سے میرا یہی ہے کہ انہوں نے انسانیت کے لیے کام نہیں کیا اور ہم در بدر ہیں. اللہ کرے ہم کو پتہ چلے کہ مظلوم, یہ جو مظلوم لوگ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں بھائی, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, کسی مظلوم کے جا کے فٹ پاتھ کے اوپر جا کے مل کے دیکھ لو, سب کو ملے گا. وہ جو کہتے تھے کہ اتار آئے گا وہ رسول اللہ علیہ وسلم تھے. ہر قوم نے جو انتظار کیا تھا وہ رسول اللہ علیہ وسلم تھے. تو انشاءاللہ تعالی ہم رسول کا وہ دین جو ریت کے اندر دب چکا ہے, جو سمندر کی تہوں میں چلا گیا ہے, یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے اور انسانیت کو ہم زندہ کریں گے. اے دنیا کے مظلوموں, یاد رکھو ہماری ہدایت ٹی وی سے آواز, میں جھوٹ نہیں بولتا, میری دل کی آواز ہے. خدا کی قسم ایک دن آئے گا, ایک دن ہی ہماری ہی زندگی میں وہ دن آئے گا جو رسول وہ دین چھوڑ گیا تھا. میرے لیے محمد علی کے لیے وہ ہر انسانیت کے لیے چھوڑ گیا تھا. وہ میسج, وہ جو نظام تھا, ہم تمہارے گھروں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. دعائیں کرنا اور یہی کام ہم کریں گے. تھینک یو ویری مچ میری بہن ٹائم دینے کا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ نے اگلی کال کو شامل کریں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ ٹھیک ہے جی کون صاحب؟ میں علی شاہ بول رہا ہوں جی نیو پور سے. جی علی شاہ صاحب خوش آمدید. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھائی کی بات میں تھوڑی آگے بڑھاتا ہوں. مولا علی شیر خدا کا قول میں نے پڑھا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو وراثت ہے, ممبر ہیں, ان پہ بڑے گھٹیا اور نیچ لوگ آ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو اچھے لوگ ہیں, سید ہیں, کوئی خان ہے, کوئی ملک ہے, وہ اپنے بیٹوں کو ہم سائنس پڑھاتے ہیں, ڈاکٹر اور انجینئر بنے گا, علم کی طرف تو ہم جاتے نہیں. جو لوگ فارغ ہیں, ابھی میں سولیسیٹر ہوں, کتنے سالوں سے وکیل, اور ساتھ میں نے دین پڑھنا شروع کر دیا ہے. اسی طرح جتنے لوگ ہیں وہ بھی شام کو دین پڑھیں, دین کو اصل دین سیکھیں. جیسے یہ بات. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 90 سے مبشر لقمان صاحب نے جو ان کے کیمروں سے جو نکال کے لے گئے ہیں وہاں سے ایویڈنس, تو وہ تو جا کے ٹی وی پہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سنی اور شیعہ علماء کے جتنے بھی ٹارگٹ کلنگ کی ہے وہ ہم نے کی ہے. تو کسی دینی چینل نے شیعہ اور سنی علماء نے ابھی تک اس بات کو نہیں اٹھایا. تیسری بات, جو قرآن پاک میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو, مظلوم کا ساتھ دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں پکڑ لوں گا. تو کوئی دینی چینل یہ 90 کے خلاف کیوں نہیں بول رہا؟ کیا ہم ہمارے عالم یا ہم کوئی بزدل ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی کون؟ آپ سب لوگوں کو بہت 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 سلام, اور ساری ٹیم کو بہت بہت سلام. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہے؟ جی میں لندن سے بول رہی ہوں, میں نسیم رضا بول رہی ہوں. نہیں یہ آپ کا یہ جو ٹاپک ہے کہ عوام کیا ہے, مظلوم عوام جناب. جی تو یہ کہاں کے مظلوم عوام ہیں؟ پوری دنیا کے مظلوم, دنیا بھر کے مظلوم, دنیا بھر کے مظلوم, جہاں مظلوم, دنیا بھر کے مظلوم, دنیا بھر میں مظلوم مشکل سے ملیں گے. لیکن یہ کہ پاکستان کی سرحد نہیں, دیکھیں پہلے عراق اچھا آباد تھا, عراق کو انہوں نے تباہ کیا, عوام مظلوم ہو گئے. شام کو تباہ کیا, وہاں مظلوم ہو گئے. یمن تباہ کر رہے ہیں, وہاں مظلوم تھے اور مزید مظلوم ہو رہے ہیں. پاکستان مظلوم ہے. تو مسلمان ملت جہاں پر بھی ایک کے بعد ایک جو ہے وہ طاغوت اس پہ قابض ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو مظلوم کر رہے ہیں. اس کی جو ہے وہ بیداری کے لیے جو ہے وہ ہم اس طرح کے ٹاپک لاتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ بھی گفتگو فرما سکتی ہیں اس پہ. اچھا جی, میں یہ کہوں گی دنیا بھر کی اگر بات کر رہے ہیں آپ تو بھی مسلمانوں پہ زیادہ آ رہی ہے. یہ دیکھیں نا آپ, مسلمان جو ہیں وہی مظلوم ہو رہے ہیں نا, جی, اور تو نہیں ہے, مسلمانوں پہ ہی آ رہی ہے. تو اگر جو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, تو ان کو سچ سمجھ میں آ جائے گی کہ مذہب سے ہٹے ہوئے پورے اللہ کے احکام کو بجا نہیں لاتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں کہ میں بندوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں دیتا. صحیح. جو بھی کچھ تمہارے پر ہوتا ہے یہ تمہارے اعمال آتے ہیں. تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کیا ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے. تو اللہ میاں بھی دیکھ رہا ہے کہ ظلم, لیکن
جو بندے ہیں وہ بھی تو اپنے کو دیکھیں کہ جب ہم کس حال میں ہیں, جب ہم کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں خدا دیکھ رہا ہے, اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے سب, چاہے وہ سیریا والے ہوں, چاہے وہ عراق والے ہوں, چاہے کہیں والے ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انہوں نے نماز پڑھ لی بس ٹھیک ہے وہ کافی ہے, یا پھر مجلس کر لی یہ کافی نہیں, اور باتیں بھی ہوتی ہیں جو اللہ کے یہاں نوٹ کی جا رہی ہیں, جو قرآن شریف میں جس کا لکھا ہے. یہ دیکھو پروردگار نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میں عذاب لاؤں گا, یہ کہہ دیا, اور بڑا عظیم عذاب ہوگا میرا. اور جو بندے توبہ کر لیں گے اگر میرے کہنے چلیں گے تو ان کو کوئی عذاب نہیں آئے گا, کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی, جو خدا کہہ رہا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن شریف کے معنی سے پڑھ کے اس پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں نا کوئی بھی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے کہ میرے بعد یہ قرآن شریف ہے, اس کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا, اور سنت اگر دیکھو تو میری اہل بیت پہ چلنا, یہ دونوں باتیں نہیں کر رہے ہیں ساری دنیا میں لوگ نہیں کر رہے ہیں. ہاں ایران کر رہا ہے, ضرور ایران کسی حد تک کر رہا ہے ایران, تو وہ ٹھیک ہے, ان سے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی. پاکستان کے اگر آپ لیں تو پاکستان کے تو میں کہوں گی یہ عوام مظلوم نہیں ہے, عوامی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب. سربراہ جو بیٹھے ہیں عوام کی وجہ سے. ابھی دیکھیں کہ جو کوئی جلسہ کرتا ہے اس میں لوگ چلے آتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں یہ اچھا ہے یا نہیں ہے, یہ ملک کے لیے نہیں, انہیں پیسہ چاہیے بس, وہ بک جاتے ہیں. اسی طرح سے ووٹ میں بک جاتے ہیں, اور عوام خود بھی بےمانی, دھوکہ, جھوٹ. آپ میں اپنے رشتے داروں کو بھی کہہ رہی ہوں, میرے غیروں کو, سب کو میں نے دیکھا ہے, کوئی بازی نہیں آتا جھوٹ بولنے سے. ایک پٹک سے فوراً جھوٹ بول دیں گے, جیسے گناہ عظیم ہے جھوٹ بولنا. یہ ان کو پتہ ہی نہیں, کیونکہ وہ قرآن شریف پڑھتے ہی نہیں, انہیں جانتے ہی نہیں, اس پہ چلتے ہی نہیں ہے وہ. تو جب تک کہ عوام جو ہے وہ اپنے کو ٹھیک نہیں کریں گے, وہ تو مظلوم ہی رہیں گے نا, تو ان کے اوپر آتی رہیں گے, وہ حکمران جو ان کو پیستے رہیں گے, تو وہ خود بھی آواز نہیں اٹھاتے. اگر وہ مظلوم ہیں تو آواز کیوں نہیں اٹھاتے مل کے؟ سارے عوام مل کے ایک ہو جائیں, سادانوں کو چھوڑیں, من کی پارٹیوں میں جائیں. کیوں جا رہے ہیں پارٹیوں میں؟ اپنا عوام سارے لوگ مل کے اور اپنے کو ایک یونٹ بنا کے اور آواز اٹھاؤ. نہیں اٹھاتے, بالکل نہیں اٹھاتے. وہ تو کہتے ہمیں کیا, بہت سارے کہہ رہے ہیں ہم تو ٹھیک ہے, ہمارے یہاں چل رہا ہے کافی ہے, جو پس رہا ہے پسنے دو. چند لوگ ہیں جو پس رہے ہیں تو وہ بھی پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں, ان کو پہننے کو نہیں, ان کو نہیں ہے, بجلی نہیں آ رہی ان کو, تو وہ کیا ہوں گے کھڑے ہو کے, ان کو مار دیا جاتا ہے کھڑے ہوتے. اور ایک مار دینے کی والی کی جو بات ہے یہ ایک ہی نہیں ہے, مطلب سارے سیاستدان جو ہے ان کے پاس یہ ہتھیار, یہ سب کچھ ہیں, سیاستدان ہی لیے بیٹھے ہیں سب, جو مروا رہے ہیں لوگوں کو پبلک کو. وہ عمران خان ہے تو اس کی طالبان پڑھ رہے ہیں, اس کی, نواز شریف ہے تو اس کی طالبان پڑھ رہے ہیں, زرداری ہے تو اس کی سب, جس کی چھانبین تو کر کے دیکھو ذرا. میں دعوے سے کہتی ہوں کہ سب کے پاس ہتھیار اور سب کے پاس وہ موجود ہیں. ایک MQM کو بس پکڑ لیا انہوں نے کہ کیونکہ وہ اردو سیکھ کرنے والے ہیں, اس وجہ سے ان کو ہٹاؤ. ہمیشہ سے اردو سیکھ والے سے جلتے تھے ان سے. جب بھٹو کا زمانہ تھا تو بھی یہ تھا کہ انہوں نے سندھی بولو, سندھی لکھو, سندھی پڑھو, یہ ہو رہا تھا سب میں. جو حکمران آتا ہے ان کو پیس دیتا ہے. تو کم از کم الطاف حسین صاحب نے یہ تو کیا تھا کہ ان کی آواز اٹھا کے, وہ اور باتوں کی میں نہیں کر رہی ہوں جو ان کے کارکن جو بھی کچھ کرے, لیکن کم از کم اردو بولنے والوں کو جب ہجرت کر کے آئے تھے, جنہوں نے پاکستان بنایا تو ان کی آواز تو اٹھائی, انہوں نے ان کو حق تو دلایا ہے پاکستان میں. اس لیے لوگ ان کے پیچھے ہیں کہ انہوں نے مطلب پس رہے تھے بالکل, ان کو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. ہم تو جانتے ہیں نا پاکستان میں پیدا ہوئے, ہم تو دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ابھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح سے ان کو پیس کے ان کو ختم کر دیا جائے, جب برے برے عیب رکھے جا رہے ہیں, ان کو کسی طرح سے ان کو ہٹا دو, ان کو بھی کو ختم کر دو تاکہ الیکشن ہو تو عمران خان جیتے سب جگہ. لیکن میں یہ کہتی ہوں سب سے پوری دنیا سن رہی ہوگی کہ عمران خان کبھی نہیں جیتے گا, یہ خواب کبھی نہیں پورا ہوگا کہ وہ حکمران بنے. کیوں؟ وہ طالبان کا دوست ہے اور اسی نے مروائے تھے سارے طالبان کے لوگ. وہ کہہ چکا ہے کہ طالبان کا آفس کھلواؤں گا میں یہاں پہ اور طالبان کو جگہ دوں گا. تو کوئی بھی شخص اس کو ووٹ دے گا نہیں, یہ خواب اس سے کبھی پورا نہیں ہوگا. یہ جو کر رہا ہے بہت شکریہ. پاکستان کا فیوچر ہے, میں تو کہتی ہوں فوج یہ کہے گا کہ فوج آ جائے اور فوج سنبھال لے تو صحیح ہو سکتا ہے, ورنہ تو کوئی ایسے قابل نہیں ہے جو پاکستان کو ٹھیک کر سکے. اور عوام مظلوم نہیں ہے, عوام کو خود اپنے کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں. اپنے کو تو ٹھیک کرو پہلے, اپنے کو ٹھیک کرو گے تم اور ایک کرو گے سب مل کے, تب تمہاری مظلومیت اللہ سنے گا کہ ہاں یہ مظلوم ہے. جو خدا دیکھ رہا ہے کون مظلوم ہے, تو اللہ رحمت لائے گا, اور رحمت جب اللہ لائے گا تو یہ حکمران بھی ہٹ جائیں گے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہوتے ہی نہیں ٹھیک. جی بہت شکریہ. اور دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے. مظلوم آپ دیکھیں ہماری کنٹری میں یہاں دیکھ لیں یہاں کتنے اچھے لوگ ہیں. یہ سبھی لوگ کہتے ہیں کافر نہیں, یہ کافر نہیں ہے. یہ تو وہی باتیں کرتے ہیں جو کہ قرآن شریف کے اندر ہیں, صحیح باتیں. ایمان بھی اچھے ہیں ان کے, ایک دوسرے کے لیے محبت بھی ہے ان کے لیے, سب کچھ ہے. لیکن پاکستان میں نہیں ہے.
वहाँ पे नहीं है। इस्लाम देख लें आप पाकिस्तान की चैनल देख लें, ऐसा लगेगा कि सुफले में से खड़ी हुई, लंबे लंबे बाल, खुले जवान लड़कियां खूब मेकअप में अटक रही, उस चैनलों पे नाच रही हैं, कूद रही हैं। हमारी कंट्री में यहाँ देखेंगे हर चैनल पे इस्लामिक चैनल जो हमारी है, एक चीज आंटी पूछूं मैं आपसे? जी, सारी बातें आपने दुरुस्त फरमाई, बहुत अच्छी बातें करी। एक चीज़ है जैसे कि आपने जिक्र किया इंटरनल पॉलिसीज़ बहुत अच्छी, आपके लोग बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है, कानून है, पूरा है। इनकी ओवरसीज़ जो पॉलिसीज़ हैं अबू गरीब में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप, जो लोगों को बिजली के तारों से टांगा था? वो तो हमेशा से खराब रही है, लेकिन वो चीज़ तो रही है खराब होगी। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, हम रह रहे हैं जहाँ रह रहे हैं हम लोग, जैसे पाकिस्तान में रह रहे अवाम, मैं अवाम का जिक्र ठीक है, मैं समझ लोग रह रहे हैं, ठीक मैं उनको कह रही हूँ। ठीक है, वो तो है ही, वो तो सभी की है ना। खारजा पॉलिसी तो ये सऊदी है तो वो भी लड़वा रहा है, अमेरिका तो वो भी लड़वा रहा है, ये है तो ये भी, तो हर एक की ये रही, इनकी तो बहुत शुरू से ही रही, इन्होंने सब जगह कब्जा किया हुआ था, सब जगह आप छोड़ के आएंगे तो इनकी तो इंडिया में तो बहुत जबरदस्त जुल्म किए हैं इन्होंने। मैं तो सब देख चुकी, हिस्ट्री पढ़ी इनकी सारी, क्या क्या कर चुके हैं ये सब। लेकिन वो जो कर चुके हैं वो बाहर किया है उन्होंने, लेकिन अपने मुल्क में कम से कम अपने लोगों पे जुल्म नहीं कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई आपने, बहुत मेहरबानी आपकी। तो जहाँ तक जो कि एक नया बिल्कुल मतलब हमने जो इस पे सारे जो है तफसीरें सुने उससे थोड़ा सा हट गया और अच्छा मतलब एक नया रुख दिखाया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन और सैयद बादशाह, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। जी जानशी साहब, मैं सिर्फ एक बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि कुरान पाक सूरह आले इमरान के हमने चुन लिया आदम को, नूह को, आले इब्राहिम को और आले इमरान को आलामीन पर, और बाज की ज़रूरियत पर फजीलत अता कर दी। तो एक चीज जो है कि सरकार ने फरमाया कि मेरी नस्ल पर जो इस दुनिया में एहसान करेगा मैं क़यामत की सख्ती में उस पर एहसान करूंगा। माशाल्लाह। और दो चीजें छोड़कर गए सरकार, एक अपनी अहले बैत और एक कुरान। तो ये जो नस्ल यमन में आ रही है ये नस्ल रसूल है, ये सादात हैं, जो सादात से लोग तल्लक रखते हैं या जिनको मोहब्बत है सादात से, वो इस बात को समझ ले कि एक तरफ सादात है, नस्ल रसूल है, और दूसरी तरफ वो हैं कि जिन्होंने पूरी इस्लामी दुनिया जिनकी वजह से आज तबाही के दाने पर खड़ी हुई है, तो वो रसूल अल्लाह की नज़र के साथ हैं। क़यामत की सख्तियों में वो रसूल का एहसान चाहते हैं या इनके साथ मिलकर जहाँ ये जाएंगे वहां जाना चाहते हैं। ये फैसला करना हर एक मुसलमान के लिए, अपने लिए, अपनी जात के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी मैं अर्ज करूं कि आप 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम फ्री कॉल रखें, क्योंकि बहुत सी कॉलें आपकी मिस हो रही हैं इस वजह से। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की। जहाँ पर के उस पर भी एक मुझे कहावत याद आ गई जो अरब मोमिनीन अक्सर कहते हैं, बाद गम सर बसर पैगम्बर कदालिक, कि जब से पैगम्बर की ने पर्दा फरमाई आग बंद हुई है, जब से जो है आपकी ज़ुर्रियत का जो है वही हाल है। कौन सा दुनिया में मुल्क है जहाँ पर आपकी ज़ुर्रियत नहीं पाई जाती? इतना जुल्म बनु उमैया ने किया कि वो कुछ की ज़बान फ़ारसी हो गई, कुछ की और डोमेस्टिक ज़बानें मुख्तलिफ़, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, कौन सी ज़बानें कौन भेद की बोलियाँ बोलने आपकी औलाद पूरी दुनिया में जो है वो दरबदर इन्हीं ज़ालिमों की वजह से फैलाई गई। मगर आज मीडिया की वजह से जो है वो जो लोग तारीख़ के औराक़ को मस्ख़ कर देते थे, इनकार कर देते थे, वो जो है वो आज बिल्कुल सामने है कि कौन जो है वो कुर्सी रख कर जो है वो इन क़ुबूर मुक़द्दस क़ुबूर बैठा हुआ है। अगर बहैसियत मुसलमान भी आप ना सोचें, एक नॉन मुस्लिम होकर सोचें, तो क्या कोई दुनिया का जो है वो शरीफ इंसान इस बात की इजाज़त देगा कि किसी की कब्र के ऊपर जो है कुर्सी डाल के कब्र पे भी जूते पहन के बैठा जाए? वो ठीक है, एहतराम है, चाहे किसी ये की तो फिर एक इतनी पाक बीबी की कब्र है, और खुद को तुम कलमा गो भी कह रहे हो, खुद कलमा गो भी हो, और तुम हरकत करते हो कि वहां पर तुम जूते पहन के कुर्सी रख के उसके ऊपर बैठे हुए हो। तो आज जो है मीडिया के तवज्जुह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अगर प्रोपेगेंडा हो रहा है तो उसके जवाब में उनको जवाब भी दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो इस प्लेटफॉर्म से हमने जो है वो मुकम्मल पूरे खुलूस के साथ जो है वो कोशिश की कि इनको मुदल्लिल जो है वो जवाब दें। आखिरी कॉल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन माजिद मुस्वी साहब। मुस्वी भाई, सलाम वालेकुम माजिद मुस्वी भाई। मैं एक थोड़ी सी की बात बोलता हूँ। देखिए अपन जो है शहजादी है कौनैन,
बी बी फातिमा ज़हरा शहजादी कौनैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी का गम करते, खुशी करते, सब कुछ करते। कोई हुकूमत ये नहीं बोलती पाकिस्तान से बल्कि जाते हैं प्रेसिडेंट वगैरह अपने बातें करने के लिए, कोई ये नहीं बोलता, अपने तो कोठियां बना लेते। और मेरी शहजादी कौनैन खड़ी धूप में उनकी खबर है। 4 मेरे इमाम है जो रसूल की बेटी और हजरत अली की वाइफ बीवी है मेरी शहजादी कौनैन। कोई ये नहीं बोलता कि पहले ये बिल्डिंग बनाओ, ये मकबरा बनाओ मेरी शहजादी का। बस मेरे भाई, मेरे मौला आप लोगों को अच्छा रखे। इतने अच्छे बातें हो रहे, सब हो रहे। कोई मुल्क ये नहीं बोलता कि भाई एक मकबरा बना जब बना हुआ था तोड़ दिए, समझे नहीं। तो मैं अपनी इबादत करता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे खैबरी या अली, नारे सफदरी या अली, दम दम अली अली, दम दम अली अली, हर दम अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुसैनिया जिंदाबाद। हिदायत टीवी आपकी टीम जिंदाबाद। खुदा सलाम रखे, खुद रखे, आबाद रखे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद का जो है बहुत खूबसूरत। जो है मजीद कॉल हम नहीं ले पाएंगे जी, बिल्कुल हमारा टाइम जो है बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। और हम रोज़ ही इस टॉपिक पर बात करते हैं क्योंकि बहुत दुनिया की जो तब्दीली एक बहुत बड़ी आ रही है, मतलब उस पर मतलब हर इंसान का जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल वो नकल करूँगा और उसके साथ ही हम प्रोग्राम को ख़त्म कर लेके जाएंगे कि जो शख्स अपनी सुबह जो है वो इस हाल में ना करे कि उमूर मुस्लिमीन से वो गाफिल हो, तो वो हम में से नहीं है। तो इस हाल में चाहे वो हम टीवी पर बैठकर बात करें या सुनने वाले हों या और किसी शोबे में हो, आपने उमूर मुस्लिमीन की पर निगाह रखते हुए उनको अंजाम देते हुए अपनी सुबह करनी है, वरना जो है वो रोए पैगंबर जो है वो आप जो है वो ईमान आपका ख़तरे में पड़ सकता है। तो ये वजह है कि हम पूरी जो है वो जाफिशानी के साथ इसके ऊपर अपना हक़ जो है वो अदा करने की कोशिश करते हैं। तो जी बिल्कुल, जाते हुए इकबाल की एक बात आपसे कहती जाऊँ, कभी शक पड़ता है कि शायद वाकई ही सही कह गई हमारे बारे में। कहते हैं मोहब्बत का जनू बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है, सफ़े कच दिल परेशान सजदा बेज़ौक कि जज्बाए अंदरूं बाकी नहीं है, रगों में लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आवाज़ बाकी नहीं है, नमाज और रोज़ा और कुर्बानी और हज ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और अली भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।